آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان۔ ہلو ہلو، ہاں، نہیں ڈالا۔ کال کاٹ کے بھاگ گیا حضرت، لائن پہ آ گیا تھا، میں دوبارہ لیتا ہوں۔ اچھا اچھا، ہلو جی مفتی صاحب، ایک آڈیو میں سن رہا تھا ابھی سوشل میڈیا پہ، جی، تو ارشد مدنی صاحب نے بتایا اوم اور اللہ ایک ہے، جس کو آپ لوگ میں اوم یہ کہہ رہا ہوں مانتے کہ ہو۔ آپ کی عادت بہت خراب ہے، جس کا مسئلہ اس سے پوچھیے نا۔ مولانا ارشد مدنی کی زندہ آپ حاضری مجھے ہے ان نمبر کا۔ دے دیں ذرا مولانا ارشد مدنی صاحب کا، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی کا نمبر بہت مشہور ہے۔ دیکھیے تو اب مشکل ہے، تو ہم آپ دارالفتہ میں رہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں رہتے نہیں، ہیں۔ میں دارالفتہ میں نہیں رہتا، آپ کی بہت غلط فہمی ہے۔ میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں اور نیابت اہتمام اچھا، کرتا تو ہوں، مکہ میں دارالفتہ کا نہیں مجھے رہتا۔ نمبر دے سکتے ہیں آپ؟ دارالفتہ کا نمبر تو نہیں ہے، دیکھیے دے مفتی دیجیے، مفتی کا نمبر بڑی مہربانی ہوگی آپ کی میرے اوپر۔ ہے۔ میں ان کو نمبر دے، جی جی مفتی بتا، زین الاسلام کا نکال کر اسی نمبر پر دے، ہے نا؟ ہاں دے دیجیے، بتا دیجیے۔ نمبر کی بات کیا۔ جی مفتی صاحب، ہلو جی مفتی صاحب، کیا نمبر ہے؟ ہلو مشرف بھائی، ہاں ہاں، ملا جی تو بھاگ بھاگ گئے گئے یار۔ نا۔ ویسے بھی حضرت ملے جی بہانا بنا رہے تھے نا کہ وہ میں دیکھ کے دے رہا ہوں، ابھی بھیج رہا ہوں۔ ان کی کہہ نہیں نا، ان کا نام سنتے ہی دہشت تاری ہو جاتی ہے ان لوگوں کو۔ ان کو نا پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ چلے کے پلے جو چوزے ہیں نا ابھی انڈے سے نکلے ہوئے، جو ابھی باہر آئے ہیں، وہ یار بدتمیزی کر کے اپنا آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا تیزمار خان سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نور حسن سے ان کے ملاؤں کی کتنی ہوا خراب ہوتی ہے۔ یہ باہر کر ان کے ملا اور یہ چوزے آ جاتے ہیں کل کے۔ ہاں خیر، اب آپ نے دیکھ ہی لیا۔ ارے یہ مکار قوم ہے، یہ مکار یہ فرقہ ہے، اہل سب جہنمی ہے، اور جتنے مسلمان ان سے بچ سکیں بچیں، جی 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 بے اپنے شک۔ ایمان کی حفاظت کریں ان سے۔ نہیں کسی کو بھی لے کے ڈوبے تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور نہ جانے کتنوں کو لے کے ڈوبیں گے۔ میں سعودی عرب سے بھی ریال ملنا بند ہو گئے ان لوگوں کے۔ جی 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 وہاں سے بالکل ایک دم کھلا بائی کارڈ ہے ان کا۔ فلاں ان کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے پیر پھیلا لیے، ان کو ماری لاٹ ہاں سڑکیں ہاں ٹھکانے ہو گئی۔ جی 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 اب جو ہے صحیح کیا بات۔ نام، ان کو نانی یاد آتی ہے، ریال آنا بند ہو گئے ان کے، انگریزوں کی غلامی کر کے ریال ملنا شروع ہوئے تھے، جی اب ان کو ضرورت ہے نہیں عرب والوں کو، اب یہ کہہ رہے سعودیوں ہیں کے کہ ان بھائی لوگوں کے۔ جس کی بات ہے اس سے پوچھو۔ اب دیکھیے، اور نمبر بھی نہیں ہم دے سے رہے۔ ہم سے بھی تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا، کبھی تمہارے فلاں نے ایسا بولا، فلاں نے ایسا بولا، فلاں نے ایسے بولا، تو بھائی یار تم اپنے چیلے چپاٹوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ تو کوئی اور بھائی بات، یا تو تم اس کو منع کرو کہ غلط بولا، ہاں بھائی غلط ان بولا۔ سے کیا بھائی، شریعت تو اسلام پہ تم بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو چلنے کا، تمہیں جی کہنا چاہیے کہ انہوں نے غلط کہا۔ بھائی ہمارے کسی آدمی کے بارے میں پوچھو، ہم کہیں گے صحیح ہے غلط ہے، جی، اس کا ساتھ تھوڑی دیں گے، ہم تو حق کا ساتھ دیں گے، حق غلط پر جو ہوگا ہوگا تو وہ ہم کہیں گے، غلط ہوگا تو ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، صحیح ہوگا تو ہم اس کا سپورٹ ترنت کریں گے اور کہیں گے جواب بھی بھیا۔ دیں گے۔ صحیح ہوگا تو ہم بالکل کھل کر کہیں گے ہاں صحیح کہا، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، جی غلط ہے بائیکاٹ کریں گے۔ جی ایسے تھوڑی ہے کہ منہ چھپا کے بھاگیں گے۔ جی تو یہی حالت ہے یہ ان سب کی۔ دیکھو ابھی میں نے اسے مفتی عبداللہ سلیم کو چترویدی کو میں نے کال کیا، وہ بھاگا۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں ہے، یہ بھاگا۔ یہ آگے اور کو بھی کال کروں حضرت، ایسے لو اور میں نظارہ دکھاتا ہوں۔
मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी को करता हूँ मैं। अच्छा ये अच्छा, भी मेरा हाँ फोन नहीं ये उठाता है। अच्छा, इसको हारून नदवी को जानते होगे आप? हारून नदवी, हाँ नाम तो सुना हुआ है। हाँ, लेता हूँ, ये बहुत बड़ा स्कॉलर है। ये देवबंदियों का बहुत बड़ा गुरु है। आपण ज्या व्यक्तीस कॉल कर नहीं उठाया मेरा नंबर। नहीं उठाएंगे, मुख्तार लोग हैं ना ये, इनकी असल में मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी को ही करता हूँ। हेलो जी, मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। जी, क्या हाल है सर? हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब। कहाँ से? जी, मैं रामपुर से हूँ, यूपी रामपुर। बोलिए। वो मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था मौलाना अरशद मदनी साहब की, तो ओम और अल्लाह के ताल्लुक से वो बयान कर रहे थे। कह रहे थे कि जिसको हिंदू लोग, गैर मुस्लिम लोग ओम कहते हैं, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है, बेहतर है कि ओम को अल्लाह कहा जाए, या ओम अल्लाह है, ओम और अल्लाह एक है? पूरी तकरीर सुन लें, उसमें मौलाना ने बता दिया है, पूरी वजाहत कर हाँ, दी। मतलब पूरी ही सुनी है मैंने, पूरी डिबेट सुनी है। हाँ वो बस पूरी सुन लेंगे, फिर जरूरत नहीं, आप जवाब दे सकते हैं क्या मुफ्ती साहब? नहीं नहीं बस। बस की बात नहीं है, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। गया मुशर्रफ भाई था ये, हैं? अब्दुल अहद था ये। हाँ, मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी था ये। बताओ, ये हाल है। हजरत, दुनिया के तमाम देवबंदियों को, बड़े बड़े देवबंदियों को मैंने चैलेंज किया है खुल के। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह फैजान आला हजरत है, और मैं इनकी पूरी शैतानियत को अच्छे तरीके से जान गया हूँ। इसीलिए मैं जब बरेली शरीफ पहुंचा तो सबसे पहले मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा, और वहां जाके मैंने दुआ की थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और हुजूर आला हजरत के इल्म के कुछ जर्रा मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू इनके इल्म का कुछ जर्रा अता फरमा। मैं जब निकला था इन लोगों से तो मैं सादा कागज था हजरत, मैं कुछ नहीं जानता था। वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई करी थी आपने? वहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया था हजरत, मैं सिर्फ हिफ्ज करता था। अच्छा। हाँ, मैं सादा आदमी हूँ हजरत, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनियाए देवबंदियत में कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो इस गुनाहगार के कब्जे में एक बार आ जाए और वो वापस मतलब अपने आप को बचा कर ले जाए। नहीं, अल्लाह ने आपको चुना तभी तो हमसे। बस मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये फिक्र करता हूँ और इसलिए काम करता हूँ, और अपनी जान हाथ की हथेली पर लेके फिरता हूँ कि कम से कम किसी एक भाई को अगर बात समझ आए और वो राह रास्त पर आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस भाई के जरिए मुझे भी जो है जन्नत में दाखिला कर दे, और उसके जरिए से मुझे भी जो है माफ फरमा के अपने हबीब के सदके। एक ने तो मेरे साथ ही तौबा करी थी, याद है, राजस्थान में। जी जी, हाँ हाँ याद है हजरत, हाँ तौबा कराई थी हम लोगों ने से। जी जी जी, कैसे ही तो राय रास्ते पे आते हो, कैसे आते हैं जी इसी से तो परेशान हैं ये लोग जी। और फिर अभी तक इनके पास ये था ना कि झूठ बोलते हैं, गलत हवाले देते हैं। जी, अब सिस्टम ऐसा हो गया कि तुरंत हवाला मौजूद है, लो गलत साबित करो, उसमें जी। 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तुम्हें। जी, तो ये सच्चाई तो हर किसी को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है ना, कि बेशक कहीं सही तो बात। वो में काला
اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے سارے بھائی جو الحمدللہ توبہ کیے ہیں یہ کچھ سمجھ کے ہی کیے، اور یہ تو کہہ رہا ہوں جب الحمدللہ ایسی جگہ سے جہاں دیوبندیت کا گڑھ ہے، مظفر نگر دارالعلوم دیوبند کے پاس سے بالکل، کئی بھائیوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے وہاں کے، اور لوگ سرچنگ کر رہے ہیں وہاں جا جا کے، لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ جب آدمی جو ہے کہ نا دیکھتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اتنا دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ پوری ہی دال کالی ہے لوگوں کی۔ جی بھائی کیوں یہ اتنا چیلنج سامنے والا دے رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، تو مجھے 1 لاکھ روپے غلط حوالہ ثابت کرنے کے دے رہا ہے، جی وہ چیزیں جو نبی کے لیے تم نہیں مانتے، اپنے بزرگوں کے لیے مانتے ہو، جی تو اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے۔ بے شک صحیح بات، بس یہ ہے جسے دین لیتا ہے اس سے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے حضرت، اللہ تبارک و تعالی چھینا ہوا ہے۔ ہاں جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پہلے عقل جاتی ہے، بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے بہتی بہتی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو صرف انہیں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی عقلیں چھینی ہوئی ہیں۔ جی 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 اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کمپنیوں میں فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھانا پینا کرتے تھے، آج الحمدللہ وہ ان کا چہرہ دیکھنے تک پسند نہیں کرتے۔ بالکل جی خود بتایا مجھے بہت سارے بھائیوں نے کہ نور حسن بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اور ابھی ایک جو آپ کے ساتھ میں بات کر رہے تھے کہہ رہے ماشاءاللہ میں آپ کی نور حسن بھائی آڈیو سنتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام دے رہا ہے۔ ہاں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اور آپ سب کی دعائیں ہیں حضرت، آپ سب کی دعاؤں کے ذریعے سے مجھے بھی حوصلہ ہمت ملتی رہتی ہے، آپ سب کی سپورٹ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت بنائی رکھی ہے۔ اور پھر میری جو سوچ ہے، میری جو فطرت ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ موت جب میری آئے تو رسول اللہ کے کسی دشمن سے لڑتے ہوئے آئے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس مارے، آمین۔ بستر پہ میری موت نہ آئے، اپنے کام سے میں چلتے پھرتے موت نہ آئے، اور کیا دین کی وقا کے لیے، سنیت کی وقا کے لیے، کی طرح موت ہے۔ ہاں ایک مجاہد کی طرح مطلب شہادت کی زندگی مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہوں تو گناہگار، پر اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، بڑے بڑے عالموں سے کام یہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا۔ نہیں خیر عالم تو عالم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ نام علم ہونے کے بعد بھی بیچارے وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے، کہاں اتنے ٹائم دے پاتے ہیں۔ حضرت بات اصل میں کچھ یہ ہوتی ہے، دل کی لگی میں اور دل لگی میں بڑا فرق ہے۔ بڑا فرق، صحیح بات۔ ہاں جس کو دل کی لگی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، سمجھے حضرت؟ میں اپنا کام تک کا چھوڑ دیتا ہوں ان لوگوں کے چکر میں، اپنا کام خراب کر لیتا ہوں ان لوگوں سے بات کر۔ دن بھر جو ہے کہ لگے رہتے ہو یہ ہاں جی پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ویسے ہی آپ کو جو ہے کردار بھی پیدا کیا ہے، ایسا تھوڑی ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ۔ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایسا ایک روزگار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سنی بھائیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ میرے جو سنی بھائی ہیں الحمدللہ وہ جو ہے مجھ سے سامان بھی منگا لیتے ہیں، میرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہتا ہے، اور میں ادھر ان کی جو ہے سروس بھی کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق دینے والا اللہ ہے، ہاں اور وہ کسی بھی بہانے سے دے دے گا۔ بے آپ نے شک کبھی سوچا تھا کہ یہ سلسلہ آپ کا جاری ہو جائے گا؟ نہیں اصل میں کیا ہے حضرت کہ میں نا باہر تھا، کیرلا میں تھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یار میں جب کسی کا کام کرنے جاؤں گا تو میرا جو اپنا مشن ہے جو میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں تو وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ میں کم کماؤں گا، کم کھاؤں گا، یہیں رہوں گا، اور یہ کام کروں گا، میں دیوبندیوں کو بے نقاب کروں گا۔ میں نے سوچ لیا، خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، تو لفظوں میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ دل سے، ہر مسلمان، ہر سنی مسلم کے دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے۔ حضرت جی ماشاءاللہ بہت ساری ماں بہنیں جو ہے آڈیو کو سنتی ہیں، اور
بہت سارے بزرگ حضرات دعائیں دیتے ہیں، بہت سارے عالم حضرات دعائیں دیتے ہیں، اور اپنے بریلی شریف میں بھی کئی سارے علماء کا کال آیا، اور یہاں تک کہ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو نام تو مجھے یاد نہیں رہا کیا نام تھا، انہوں نے ماشاءاللہ میری کوئی آڈیو سنی تھی، بولے بیٹا میں نے تمہاری کچھ گفتگو سنی ہے، آڈیو سنی ہے، اور جو تمہارا بات کرنے کا انداز ہے مجھے بہت پسند آیا، بہت اچھا لگا، اور اس وقت علماء کو بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے۔ بہت مضبوط ہے۔ جیسے آپ کا بھی چتروید تھا، اس نے کہا کہ نام یاد نہیں ہے، آپ نے ترنت نبیوں کا پوائنٹ لا کے رکھا جی کہ ہمارے کتنے نبی ہیں، ہاں، تو وہ سمجھ گیا کہ میں پھنس گیا ہوں، تبھی تو چھوڑ کے بھاگا وہ۔ بھاگ گیا وہ، کیونکہ وہ جواب دے ہی نہیں پاتا، 25 نبی بھی یاد نہیں رہیں گے اس کو۔ ہاں، 25 نبیوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے 360 بت کون کون سے ہیں، ذرا 10 کا نام گناؤ۔ تو میں کہتا چل نبیوں کا نام گنا۔ تو یاد ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے حضرت، سمجھے حضرت؟ یہ سوچ رہا تھا، یہ سوچتے ہیں کہ یار میں ہی بہت بڑا چالاک ہوں۔ اسی لیے بھاگا وہ، ورنہ تھوڑی دیر اور بات کرتا ہے وہ۔ ہاں وہ بات کرتا، پر اس نے سمجھا کہ ہاں اب میں پھنس گیا۔ ہاں یہ جوش میں بھی کچھ بھی کہہ بیٹھتے ہیں، پھر سنتے ہی سچے تو بڑا برا تھا گا۔ جی، اور الحمدللہ اس کو میں نے بہت بار کال کیا ہے، یہ کبھی بھی میرے باتوں کا جواب نہیں دے کے گیا ہے، یہ 1 نمبر کا جاہل ہے، سمجھے حضرت؟ شروع میں جب میں نے آپ کی شروع کری تھی تو سننا ہاں آڈیو، ہاں تو ایک تھا کوئی نام، تو خیر اتنے نام کہاں تک یاد رہیں گے، جی، اس نے پہلے سلام کیا، پھر آپ نے جواب نہیں دیا، بولے کیوں نہیں دیتے ہو، آپ نے بولا کیا نام کہ میں نہیں دیتا ہوں بد مذہبوں کے سلام کا جواب، تو آپ نے اس کو اسی کے پھندے میں پھنسایا تھا نا کہ تم نے مشرک سمجھ کے اس کو سلام کیا یا مسلمان سمجھ کے سلام کیا۔ یار یہ تو آدمی کون ہے میں آپ کو نہیں جانتا تھا، یہ تو بہت بڑی بکی ہے۔ تب میں نے کئی ریکارڈنگ ایک ہی رات میں سنی، میں پھر آپ کو رابطہ کرا میں نے، اسی کا بندہ اسی گلی میں اٹکا دیا، وہ حدیث لے کے چلتا کہ سلام کا جو سلام پہلے سلام پھر کلام، آپ نے کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ کے کیا، اور اس کا پھندا جب اسی گلے میں ڈالا تو کیں کرتا رہ گیا کوکر کی طرح۔ بہت ہنسی آئی، یہ سالا اتنا رونے میں آیا، سلام میں الجھ کے رہ گیا۔ اصل میں ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں بیچارے سادہ کاغذ کی طرح ہیں، ان پہ جو چاہو لکھ دو۔ تو میں اپنی طرف سوچ کے جو ہے اس لائن میں آیا کہ یار میں اتنے دنوں وہاں رہ گیا اور مجھے ان کفری عقائد کا علم نہ ہوا، مجھے پتہ نہ چلا، تو یار یہ تھوڑے بہت دن رہنے والے کیا جانیں گے، ان کو یہ لوگ کیا بتائیں گے۔ میں تو گڑھ میں تھا، میں تو مدرسے میں تھا، تو یہ جماعت میں جا کے کیا اتنا مطلب ان کو کچھ بتائیں گے اتنا۔ تو اسی لیے میں نے جو ہے زمینی استر پر کام کرنا شروع کیا۔ تو لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں یہ لوگ، اور بڑے مکر و فریب کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ کہتے تھے اچھا وہ کتاب دکھاؤ، ٹھیک ہے چلو ہم کتاب بھی دکھا دیتے ہیں، لیجیے کتاب یہ ہے۔ ارے یار کیا پتا کس نے لکھ دیا ہو، کیا پتا کس نے لکھوا دیا ہو کہ مسلمان لڑیں گے۔ ارے میں نے کہا یار ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ چلو کتاب دکھا دیو، اب تمہیں کتاب دکھا دی، اب اس کا کوئی رد کر دے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ سے کہنا۔ اب آپ تو ان لوگوں میں آپ جو ہے سرچ کرا لو، تحقیق کرا لو کہ یہ کتاب ان دیوبندیوں کی ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر ارے چھوڑو یار سب مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یار آپس میں ایک ہو کے رہنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں آؤ آپس میں ایک ہو کے رہو، بولو لبیک یا رسول اللہ، بولو مسلک اعلی حضرت زندہ باد، بولو یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد۔ تو بس ان کو
अगर एक होना है तो अपने 4 काबिल के पीछे क्यों पड़े? जी मान लें उन्होंने गलत लिखा है बहुत, और देखा जाए तो फुरूई इख्तिलाफ है उनमें, तो चलो एक बरकरार रहेगा, तब भी ईमान वाले तो रहोगे। बाकी जो असल है, जी अकायदी इख्तिलाफ जो है उनको तो मान लें। अरे कुछ ना करें अपनी किताबों से निकाल लें, कुछ ना करें साइलेंट हो जाएं, यही कह दिया इन्होंने गलत लिखा है, जी तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अपनी 4-6 इबारतें हैं इनकी सिर्फ, ठीक है, 4-6-10-15 मान लो जो कुफरिया इबारतें हैं, तो पूरी इतनी मोटी मोटी किताबों में से ये इबारतें निकालने में क्या जा रहा है ना? आओ जी एक हो जाओ। जी, तो ये साले बहरूपी लोग हैं, बहुत मक्कार लोग हैं ये। बहुत मक्कार। फिर हजरत मैंने सोचा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। मैं जो इन लोगों से बात करता था इनसे उगलवा के, तो इन्हीं से सारा कुछ हवाला दिलवा के मैं सोशल मीडिया पे डालता था, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर करके। तो एक अच्छा HS वर्ल्ड वाले हसीब भाई हैं, अच्छा उन तक मेरी ऑडियो पहुंची और उन्होंने मेरी ऑडियो सुनी, मेरी गुफ्तगू सुनी। बोले यार बात तो सही कर रही है, हवाला भी सही दे रही है, मगर इससे वीडियो बनाने नहीं आ रही है। तो उस भाई ने मेरी मदद की, अल्लाह ताला सलामत रखे। फिर HS वर्ल्ड 92। जी 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 जी, HS वर्ल्ड 92। अच्छा, हाँ, इनको मैं सब्सक्राइब करूंगा। और फिर उन्होंने मेरी ऑडियो लेके मेरी ऑडियो भी डाली अपने चैनलों पर कि अच्छा। आप मुझे ऑडियो दे दिया करो। मैंने कहा ले लो। फिर मैं धीरे धीरे सीखा कैन मास्टर, इसमें डालने लगा। मुझे थंबनेल बनाने नहीं आता था, तो अब्दुल करीम भाई अजरी खंजर वाले, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, वो इस दुनिया से विसाल कर, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने मेरी मदद की। अच्छा। बोले नूर हसन भाई बात बहुत अच्छी करते हो, पर आपसे टाइटल देने नहीं आता, बनाने नहीं आता थंबनेल। तो उन्होंने मेरी ऑडियो का थंबनेल बना के दिया और अपने चैनल पर अपनी कम्युनिटी में डाला। अच्छा। फिर देखो, उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, ऐसी 2-3 हजार या 5-10 हजार होंगे। हजारों की तादाद में लोग देखते थे उस टाइम पे, 1000, 1500, 2000। और एक वीडियो तो इतनी फास्ट चली कि आज वो 4.5 मतलब 6 लाख से ऊपर है। अच्छा। हाँ, मतलब एक छोटे चैनल के हिसाब से काफी है। कम्युनिटी में डाली जाती है ये। हाँ, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अरे मुझे अल्लाह मदद ताला करने सवाब वाले बहुत पैदा मिले, कर देता है। समझे हजरत? अल्लाह ताला सवाब पैदा कर देता है। हाँ, मुझे मदद करने वाले बहुत मिले हैं। मेरा हाथ ही पकड़ के खींचा है सामने वाले ने। कुछ ऐसे भी मिले मुझे गिराने वाले कि यार ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, बहुत लंबी ऑडियो कर देते हो यार, बहुत लंबी बातचीत करते हो, ऐसे वाले भी मिले मुझे। कहीं ना लोग मेरी लंबी गुफ्तगू ही सुनना पसंद कर रहे हैं। हाँ क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे नूर हसन भाई तुम्हारी कितनी लंबी ऑडियो, मुझे मजा आता है। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, अब जी तो मुसलसल बाखुदा बता रहा हूँ, मुसलसल कम से कम आपसे ताल्लुक को 1 साल से 2 साल तो करीब हो ही गए, जी और ज्यादा ही हो गए। जी पर डे मैं बता रहा हूँ, पर डे जी। आपकी वीडियो सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा मतलब सुनते सुनते ही सोता हूँ। अच्छा। मतलब जैसे ही सुनना शुरू करी नींद आ गई, आधे अधूरे पे ही नींद आती है, फिर रात में आँख खुलती है तो पता लगता है नूर हसन भाई खामोश हो चुके हैं। इस सच बता रहा हूँ मैं। और जिस दिन नहीं होती है देखने को ना, तो मेरा मूड खराब होता है, फिर मैं राहिल खान को तलाश करता हूँ, जमशेद कादरी को, ये लोग कम डालते हैं, आपकी पर डे आती है। हाँ, और वो है क्या नाम, एक और है, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, जी जी जी। हाँ, वो भी आजकल रोजाना डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनका अलग खलते मफस ज्यादा हो जाती है उनकी टॉपिक में, तो नहीं मजा आता है। आपका जो तरीका है ना कि एक पॉइंट उससे ही बुलवा के उसे फंसाते हैं, उसमें बहुत मजा आता है मुझे। हजरत मैं अपने मुंह से कोई बात कहूँ वो मजा नहीं देगी। हाँ, उसी से अगर कहलवाओ तो वो बात मजा देगी। तब मजा आता ही है। मैं यही अच्छा, चाहता ये हूँ, जैसे और ऐसा कहलवाना ऐसा करवाना बड़ा मुश्किल काम है हजरत। अरे यार क्या, उसके दिमाग को फिर वो उसे पहले से मालूम हो
کہ یہ مجھے پھنسائے گا میری باتوں میں، تب تو اور مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ جی چلے جاتے اب یہ تو عام بات ہے نا، یہ مجھے سب سمجھ گئے ہیں سارے لوگ، ہوں، اسی لیے پھر تو بھی یہ بولتی پھنستے بند ہیں، کر لیتے ہیں، جب میں ان سے کچھ پوچھتا ہوں تو جواب ہی نہیں دیتے، کچھ اور ہی بکتے ہیں۔ فون کاٹ کے بھاگتے گیا ابھی آپ لوگ کا چترویدی دیکھا میں پھنس گیا، ترنت اس نے فون کاٹ دیا۔ نہیں تفریح تو بہت آتی۔ اچھا ایک بار میں لائیو چلا رہا تھا اپنے اس پہ، جی میں نے صرف آئی ڈی بنائی ہے، چینل اسی کو ہی چینل کہتے ہیں کیا؟ جی 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 تو اس میں کچھ لکھ کے آ رہا تھا لائیو کے لیے منع کر رہا تھا وہ مجھ سے، پتہ اچھا نہیں تو کیا چیز ہو۔ ہاں اس میں کچھ ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں کے بعد آپ لائیو آ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ سبسکرائبر وغیرہ بڑھ جائیں گے تب لائیو آئیں گے؟ ہاں 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 آپ کرو بناؤ، جمشید بھائی سے میں بات کرا دوں گا۔ اچھا وہ بنواتے رہیں گے ہیں؟ جی